بس 7 رمضان مبارک کائنات کی اس عظیم ہستی، اس عظیم ماں کا وصال کا دن ہے جو ابو طلحہ کی بھی ماں ہیں، یعنی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ بس آج کی ویڈیو میں ہم بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی ہمارے تمام اولڈ اینڈ نیو ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت مل سکے۔ تو چلے چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی طرف۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کون ہیں؟ آپ سلام علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا مولا امام علی علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ آپ سلام علیہا جناب ہاشم کی پوتی ہیں اور مولا امام حسن علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام مولا غازی عباسی علمدار علیہ السلام بی بی زینب سلام علیہا بی بی کلثوم سلام علیہا بی بی رقیہ سلام علیہا کی دادی ہیں اور جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی ساس ہیں۔ آپ تاریخ ادمیت کی وہ واحد خاتون ہیں جنہیں کعبے کی دیوار نے رکن یمانی کے پاس سے شگاف ہو کر اندر جانے کا راستہ دیا اور آپ 3 دن تک کعبے کے اندر رہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے ماں باپ کی طرح ان کی پرورش کی۔ آپ نے 17 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی اور اپنی زندگی کے 56 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں گزارے۔ یثرب کی طرف ہجرت کرنے والی آپ پہلی خاتون تھیں۔ ماں کے درجے پر ہونے کے باوجود آپ نے ہمیشہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بے حد احترام کیا۔ آپ نے 4 ہجری کو رحلت فرمائی۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کا کفن دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی قبر میں پہلے لیٹے اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ آپ خاندان اہل بیت کی پہلی خاتون ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا، یقیناً وہ میری ماں تھی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی لیکن مجھے کھانا کھلاتی اور کہتی پہلے میرا محمد آ جائے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کو گلے لگایا اور بے ساختہ الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی آج میری ماں مر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، بس دیکھا تو انہی کو دیکھا، یہی میرے ماں باپ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کے سلام اللہ علیہ کے نام پر ہی اپنی اکلوتی پیاری بیٹی کا نام رکھا، یعنی فاطمہ۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کے کیا کہنے ہیں؟ ویورز، جہاں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مولا علی کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں اللہ کے حکم سے اندر بلائی گئی ہیں، وہیں بی بی مریم جناب عیسیٰ کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ سے نکال دی گئی تھی۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بعد نبی مولا علی علیہ السلام ہی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ کے تمام ہی بیٹوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج آپ ہی کی بیٹوں کی وجہ سے یہ اسلام قائم ہے۔
तमाम 12 इमाम और मौला अब्बास आपकी नस्ल से हैं। आज भी आपके बेटे इमाम रिज़वान अलैहिस्सलाम जो पर्दा ग़ैबत में मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमारे मौला इमाम रिज़वान अलैहिस्सलाम को हमेशा सलामत रखे, हमेशा शादोबाद रखे। 7 रमज़ान मुबारक 4 हिजरी विसाले बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा के यौम विसाल के मौके पर हम अपने वक्त के इमाम इमाम रिज़वान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनकी दादी बीबी फातिमा बिनते असद के विसाल के सिलसिले में ताज़ियत पेश करते हैं और पुरसा पेश करते हैं। या मौला हमारे इस पुरसे को कबूल फरमाइए और जल्द अज जल्द इस दुनिया में अपने आप को ज़ाहिर फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम अजमईन। और ये वो है जगह मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी जहाँ पर मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन की अजीम तरीन माँ अजीम हस्ती बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है।